حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے۔ اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی اس کا لشکر پہنچتا، اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ اور جب بادشاہ دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اسے دیکھنے کوئی نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں کر آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسی بدبو ہوئی کہ جس کے پاس بیٹھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون آنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ہمراہی علماء نے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی اور آخر الزماں کی ہجرتگاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اوڑھ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور ایک بڑے عالم کے مکان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ عمارت تعمیر کروائی اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا، تم ہمیشہ یہی رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا خط نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، اور میرا یہ خط نسل در نسل محفوظ رکھنا حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ خط کا مضمون یہ تھا، کمترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا۔
یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد کثرت سے بڑھی، مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط وصیت کے مطابق اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری تک پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی زنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، تو کوئی دعوت کا انتظام، مگر سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ وہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ اور شاہ یمن کا خط لے کر آؤ۔ جب حضرت ابو لیلہ حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، شاہ یمن کا خط جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔